لائیں تو خالصتاً عقیدے کی بات کی جا رہی ہے, عقیدے کا ہی ریفرنس پرووائڈ کیا جا رہا ہے. سو آئی ڈونٹ, دس از ایکسیسو یوز آف اتھارٹی اینڈ پاور راجا صاحب کی بھی آپ کے اوپر. ایبسولوٹلی راجا صاحب, یو ہیو ڈن رانگ. بالکل میرا ووٹ اس کے اوپر واشگاف آپ کے بالکل خلاف ہے, 100%. 100%. جی جزاک اللہ خیر. ابھی اویس بھائی آپ رائے دینا چاہتے ہیں؟ بالکل اپنی آنیسٹ رائے دے دیں آپ. اگر لگتا ہے اویس بھائی موجود نہیں ہے, چلیں آگے چلتے ہیں. جی پھر عامر بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں, اس کے بعد پھر واپس ضیاء بھائی کی طرف آ جاتے ہیں. ہاں جی, میں تھوڑی بات عرض کروں گا کیونکہ میں تھوڑا بیزی بھی ہوں. چھوٹی بات کروں گا. میں صرف یہ دیکھ کر حیران ہوا, وہاں پر میں نے سنی آخری کوئی آدھے گھنٹے کی بات, تو میں اس بات پر حیران ہوا ہوں کہ وہ براڈ جو فری سپیچ کے نام پر چلائی جا رہی تھی, وہاں پر یہ کیسے انہوں نے سوچ لیا کہ وہ اپنے جو لوگ ہیں ان کے جماعت کے یا ان کے گروہ کے لوگ, ان کو بھی ساتھ جج بنا کے بٹھا دیں گے اور وہ فیصلہ کریں گے کہ ضیاء رسول امینی صاحب نے کون سا لفظ صحیح بولا اور کون سا ناجائز بولا. اگر اس طرح سے ہر بندہ ہی جج بن جائے, مثال کے طور پر ہم یہاں سارے ہی اگر جج بن جائیں, تسلیم احمد صاحب جو بھی بات کریں گے, ہو سکتا ہے میں اس سے متفق ہوں, امتیاز بھائی متفق نہ ہوں, وڑائچ صاحب متفق نہ ہوں, کوئی تیسرا چوتھا پانچواں بندہ کوئی بھی اپنی موڈریٹر ہونے کا حق استعمال کرتے ہوئے تسلیم صاحب کو اٹھا کے نیچے پھینک دے اور کہے میں نے اپنے موڈریٹر ہونے کا حق استعمال کیا ہے. بھائی آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ مرزا صاحب کی توہین ہو رہی ہے, یہ دوسرے جو بندے پینل پر بیٹھے ہوئے ان کو نہیں سمجھ آ رہی, یہ روٹی کان میں ڈالتے ہیں. تو یہ میرے خیال سے تو یہ اس کا جو ڈیکورم تھا وہی غلط تھا. آئی ڈونٹ نو کہ وڑائچ صاحب کے اور ان کے طاہر صاحب کے درمیان میں کیا بات ہوئی ہے, کس نہج پر یہ چل رہی ہے گفتگو. میں تو 8:30 بجے یورپین وقت کے مطابق, یعنی اب سے 2 گھنٹے پہلے تقریباً اٹھ کے آیا ہوں, تو میں نے وہاں جو ہوتے ہوئے دیکھا ہے, یہ تسلیم صاحب کی بات بھی اب میں نے سنی ہے. میرے آنے سے پہلے وہاں پر تسلیم صاحب کی بات ختم ہو چکی تھی. میں نے وہ ضیاء بھائی کی باتیں عمران کالوں کے ساتھ کچھ سنی ہے, تو اس پر میں حیران ہوا ہوں کہ اگر یہ فری سپیچ کے نام پر براڈ تھی تو اس میں فری سپیچ کے نام پر صرف ان لوگوں کو ہی اس کا فیصلہ کرنا چاہیے جو فری سپیچ کی روح سے واقف ہیں, جو جانتے ہیں کہ فری سپیچ کیا ہوتی ہے, اور وہ جانتے ہیں کہ کس بندے کی کس حد تک لمٹس ہو سکتی ہیں, کس حد تک ہم اس کو ٹالریٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر دونوں ایک دوسرے کے, وڑائچ صاحب اور طاہر صاحب مخالف تو ہیں ہی عقیدے میں, تو وڑائچ صاحب کو بھی اپنی لمٹس کا پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی مسلمانوں کی طرف سے کس حد تک ٹالرنس ہو سکتی ہے. طاہر صاحب کو بھی پتہ ہونا چاہیے, اندازہ ہونا چاہیے کہ ان کی جماعت یا ان کے گروہ کے لوگ کس حد تک ٹالریٹ کریں گے. تو ان دونوں کو ڈیسیجن لینا چاہیے. اگر یہ دو بندے وہاں پر ایز اے میڈیٹر وہاں پر کوئی کردار ادا کر رہے ہیں, تو میرے خیال سے تو یہ بنیاد ہی غلط تھی کہ کسی ایک بندے کو اور کو یا 2-4 بندوں کو, مجھے نہیں پتا وہاں پر کتنے موڈریٹر تھے, اگر وہاں پر درجن کے قریب موڈریٹر تھے تو میرا خیال ہے اس سے پہلے ہی شاید ضیاء بھائی کے خلاف کوئی بندہ ایکشن لے لیتا یا تھوڑی دیر بعد لے لیتا. تو یہ تو بالکل نان سینس ہے, ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. بہرحال جو کچھ ہوا وہ تو ہوا. میں نے جو وڑائچ صاحب سے 1-2 ریکویسٹ کرنی ہے, وہ میری کوئی ڈکٹیشن اللہ معاف کرے نہ سمجھیں. جی عمر آپ بھائی, میرا میں ایک آدھ بات اگر آپ ہولڈ کر لیں, میں 30 سیکنڈ ایک آدھ بات جی جی مینشن کر دوں فری سپیچ کے ضمن میں. جی جی وہاں پہ یہ بات آئی تھی, مینشن ہوئی, اس کے جواب میں مجھے یہ کہنا پڑا, اور میرا یہ اعلان بھی ہے کہ میں صرف ایک احمدی براڈ کے اوپر ماڈریٹر ہوں, اور اس براڈ کا نام شاہد بٹی براڈ ہے. میں کسی اور احمدی براڈ کا ماڈریٹر نہیں ہوں. میں طاہر کی براڈ کا ماڈریٹر اس کیپیسٹی میں ہوں کہ وہ ٹویٹر کی سائٹ سے میرا شاگرد ہے. میں نے اسے ٹویٹر پہ بولنا, ہوسٹ کرنا, فرام ڈے 1 ٹو آنورڈ میں نے اس کو سکھایا, اور وہ خود بھی ہر جگہ پہ اقرار کر چکا ہے. مینو استاد بننے کا کوئی شوق نہیں پیا, لیکن میرے گل پی گئی یہ گل. دیٹس وائی آئی ول ہیو ٹو سے اٹ اوور اینڈ
عامر صاحب میرا اس وقت تعلق ہے اور اس طرح انہوں نے بن کے نفرت دی ایک دیوار کھڑی کرنے کی کوشش کی ہے کہ انہوں کہا کہ افضل نو یہ ہٹا دے افضل نال تعلق ختم کر دے تسی تصور کرو لو فار آل اور ہیٹریڈ فار نان دا جڑا پریکٹیکل انہوں نے اس تازہ اس مذہب نو قبول کرنے والے اس بچے نال ڈسپلے کیتا ہے اٹس امپورٹنٹ اینڈ مور پرٹینیٹ فار می کہ اس بچے نال میں ان ٹچ رہاں تاکہ انہوں پتہ لگے ڈفرینس دا کہ جس مذہب دے وچ وہ گیا میں انہوں منع کیتا سی میں آکھیا سی پتر آخری میری وہ جدو واٹس ایپ تے یہ پہلی دفعہ جدو میری کانٹیکٹ ہوا میں کسی کو نمبر میں انہوں کال کی تقریباً 38 منٹ میں وہ گل کی میں آخیا خدا دی قسم چک کے تینوں کہہ رہا اگر یہ مذہب سچا ہوں تو میں احمدی ہوں کیونکہ مینوں تے پیچھے 60 سالوں کی تبلیغ مل رہی ہے میں انہاں دے گھراں چ کھیڈیا میں انہاں دے گھراں دی فیڈر پیتے نے میں روٹیاں کھادیاں نے میرے انہاں ڈائپر بدلے نے میں کیوں نہ اس مذہب نو اڈاپٹ کراں میرے دوست سیاست لیکن یہ مذہب سچا نہیں تو اس تینوں دھوکھا لگا ہے تینوں غلطی لگی ہے مینوں تیرے نال پیار ہے تو بچہ ہے میرے واسطے میرا بیٹا ہے لیکن ظاہر ہے وہ بیچارہ پہ لیکن انہوں سمجھ آئے گی انہوں ایبسولوٹلی آئے گی اے حق مذہب نہیں ہو سکتا دنیا ادھر دی ادھر ہو سکتی ہے لیکن قادیانیت احمدیت اے مذہب برحق نہیں ہے ایبسولوٹلی تو میں اس واسطے وہ جہاں تمہیں کسی نے میرے مسلمان بھائیوں اشکال ہوتا ہے آبویسلی کہ وائی ایم ان ٹچ ود ہم اور میں اتنے کیوں جانا یہ وہ یہ پیچھے یہی وجوہات نے کہ ایک انسان نو میں ایک بگیاڑ دے منہ دے وچ جاندا ہویا میں آئی وونٹ ٹالریٹ دیٹ سو دیٹس the reason عامر بھائی امتیاز صاحب کہ آئی ایم اسٹینڈنگ بائی دس گائے کیونکہ ینگ بچہ بیچارہ مطلب بھولیا پیا جی افضل بھائی عامر بھائی میں روک کے جی بڑا امپورٹنٹ سی جی 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 افضل جی عامر بھائی اس پر نہ ہی میرا کوئی اعتراض ہے نہ ہی میں کوئی اس پر کوئی میرے اشکالات ہیں بلکہ میں تو دعا گو ہوں آپ کے لیے کہ آپ کا یہ تعلق بنا رہے اور آپ اس کو سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں جو آپ سمجھانا چاہتے ہیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے نہ میرے اس بات پر کوئی اشکالات ہیں کہ آپ کا اس کے تعلق کیا میرے بھی ہیں تعلقات میرے بھی ہیں رشتہ دار جو باتیں آپ اپنے بارے میں بیان کر رہے ہیں نا لگ بھگ یہی باتیں میرے ساتھ بھی ہیں میرے بھی رشتہ دار قادیانی ہیں تھوڑے دور کے ہیں زیادہ گہرے نہیں ہیں لیکن ان کا ہمارے ساتھ تعلق گھریلو آنا جانا ظاہر رشتہ دار ہیں تو ہمارے بھی ان کے ساتھ ایسے ہی گھریلو مراسم آنا جانا کھانا پینا اکٹھے بیٹھنا لیکن اس کے باوجود ہم نے یہی دیکھا کہ ان کے پاس دلیل نام کی کوئی چیز ہے نہیں ہم نے ان کے سامنے جب باتیں رکھی تو انہوں نے یہی کہا کہ بھائی اگر مرزا صاحب جھوٹ بولتے آپ مرزا صاحب نے آپ پوچھ لو وہ دیسی سے بندے ہیں پنجابی گجراتی لوگ تو ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں تھی تو اس کے باوجود ہمارا ان کے ساتھ جو رشتہ یا ناتا یا تعلق ہے وہ اپنی جگہ ہے تو اس پر میرا کوئی اعتراض نہیں ہے میرا اعتراض صرف اس بات پر ہوا کہ اس جس طرح کا آپ بتا رہے تھے کہ اس براڈ کا ڈیکورم ہے اس میں دوسرے لوگوں کو اتھارٹی کیسے دی گئی کہ بھائی جو مرضی ڈیسیژن کر لے آ کے زیار سلم امینی بھائی کے بارے میں یا کسی دوسرے امتیاز بھائی بات کر رہے ہوں تو ان کے بارے میں کوئی بھی بندہ ڈیسیژن لے لے اس پر مجھے حیرت ہوئی ہے کہ یہ فیصلہ کسی اور کے ہاتھ میں کیوں دیا گیا یہ فیصلہ آپ دونوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے آپ استاد ہیں وہ شاگردہ اور بھی اچھی بات ہے میرے لیے بڑی عزت کی فخر کی خوشی کی بات ہے یہ تو اور بھی اچھی بات ہے لیکن آپ کے درمیان یہ تعلق برقرار ہے یہ میری دعا ہے پر اس کو سمجھائیں کہ بھائی ڈیکورم یہ غلط میں نے ابھی لاسٹ جو وہاں پہ ورڈ سنے وہ سنے بھی اس طرح کے ہیں کہ کوئی ان کو کہہ رہا تھا شاید ان کا اپنا ہی بندہ کہہ رہا تھا کہ یہ ڈیکورم غلط ہے کہ آپ نے سب کے ہاتھ میں یہ کنجی دی ہوئی ہے کہ جو جس کو چاہے اتار دے تو اس طرح سے پھر بات آگے بڑھ نہیں سکتی کسی کے ذہن میں کوئی بھی لفظ آ سکتا ہے کہ یہ بھائی لفظ نے کیوں بول دیا بس آخری چھوٹی سی گزارش یہ تھی معذرت کے ساتھ اگر گستاخی معاف کریں کہ جو آپ ہیں ذمہ دار آدمی ہیں آپ کو الرٹ رہنا چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے کس نے کیا بات کہی اور سمجھنا بھی چاہیے آپ کو بھی اور طاہر صاحب کو بھی سمجھنا بھی چاہیے کہ اس میں کون ایگزیجریٹ کر رہا ہے یا کون اپنی لمٹ سے مطلب باہر جا رہا ہے کیا اس کے سوال کا جواب دیا جا رہا ہے یا آؤٹ آف دا وے جا کے کوئی خام خواہ فضول باتوں کو چھیڑا جا رہا ہے موضوع سے ڈائیورٹ کون بندہ کر رہا ہے ان چیزوں سے ان 2 بندوں کو 3 بندوں کو الرٹ ہونا چاہیے جو مینجمنٹ کے بندے ہیں جو گفتگو کروا رہے ہیں ان کو بیچ میں اگر انٹروین جس طرح ضیاء بھائی نے کہا تھا کہ اس وقت انٹروین آپ کو کرنا چاہیے تھا اس وقت نہیں کیا جب وہ ساری ادھر ادھر کے باتیں کرتا رہا اب میری باری ہے اب خاموش ہو جائے میں اس کی باتوں کا جواب دیتا ہوں تو اگر وہ اس وقت الرٹ ہو کے وہ بھی سن رہے ہوتے اور آپ بھی دونوں سن رہے ہوتے استاد شاگرد تو آپ اس کو ادھر ہی روک دیتے عمران کالوں کو کہ بھائی دیکھو جو سوال کیا اس کا جواب یہ تم نے لے لیا اب اس کے سوال کا جواب دے دو یہ ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو سوال کے اوپر سوال داغ دیا اچھا بھائی اگر یہ سوال ہے تمہاری طرف سے کہ جو بندہ یہ کہے کہ صحابہ کے عقائد صحیح نہیں تھے تو اس کے اوپر میرا یہ سوال ہے کہ جو صحابہ کی تکفیر کرے یہ جواب ہے یہ سوال کا جواب نہیں ہے سوال کے اوپر سوال ہے صرف
تو یہ میرے خیال سے ان لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے جو گفتگو کروا رہے. بھلے نیکسٹ ٹائم آپ بھٹی صاحب کے ساتھ گفتگو بیٹھ کر کروا رہے ہوں, یا یہ اویس بھائی ہیں, یہ بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے ماڈریٹر اور بڑے اچھے کردار ادا کرتے ہیں, بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسی باتوں میں انٹروین کرنا بنتا ہے, کہیں نہ کہیں جو میڈیٹرز ہیں نا ان کا انٹروین کرنا بنتا ہے. وہ چپ کر کے اگر سنتے رہیں تو ہم تو ایک دوسرے کے خلاف جتنی سخت زبان جانتے ہیں اور جتنے سخت ہمارے پاس ایک دوسرے کے حوالے پڑے ہوئے ہیں, ہم تو ایک دوسرے کے بکیے دیڑ دیں گے. تو آپ تو 2 سے 5 منٹ کے اندر اندر فارغ ہو کے بیٹھ جائیں گے, براڈ ہی ختم ہو جائے گی. تو آپ کو کہیں نہ کہیں انٹروین کرنا ہوتا ہے. بس اتنی میری گزارش ہے. اب آپ جزاک اللہ. جی بہت شکریہ عامر بھائی. اچھا افضل بھائی آپ افضل کچھ بھائی کہنا چاہتے یہ جی جی ایک جی منٹ آپ امتیاز بھائی, بس ایک چھوٹی سی بات ہے, میں افضل صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا بھی آپ کے اور طاہر صاحب کے درمیان جو تعلق ہے اس کے بارے میں یہی سٹانس ہے جو عامر بھائی کا ہے, بلکہ ہم آپ کی اس ایفرٹ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. بس یہی کہنا تھا. جی بہت شکریہ ضیاء بھائی. اچھا افضل بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں. جی میں ڈاکٹر ڈیرنگ کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ وہاں پہ آتے ہیں, آپ الٹا لٹک کے کوشش کرتے ہیں اس ڈیکورم کو فالو کرنے کی, حالانکہ آپ کا مزاج ایوری بڈی نوز کے لیکن تسی اپنی طرفوں پوری کوشش کر دے انہوں نے ڈیکورم فالو کر دے, اور میں اس چیز کو اپریشیٹ کروں. افضل بھائی سوری کائنڈلی اردو میں کر لیں چونکہ یوٹیوب پہ اس کو لائیو کر رہے ہیں. ہاں آئی واز سیئنگ کہ ڈاکٹر ڈیرنگ وہاں پہ آتے ہیں, اس براڈ کے ڈیکورم کو آؤٹ آف وے جا کے یہ فالو کرتے ہیں, ایون دو اٹ مائٹ بی ڈیفیکلٹ فار ہم ایٹ ٹائمس. لیکن اس کے باوجود تو میں ڈاکٹر صاحب بالکل اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کا کنڈکٹ جو ہے, اٹس ریئلی ایگزامپلری. اور آپ ظاہر آپ وہاں پہ آتے ہیں میری وجہ سے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس پلیٹ فارم کو بلڈ کر کے وہاں پہ ڈائلاگ جنریٹ ہو پازیٹیو. اس میں آپ کی ایکسٹرا پازیٹیو انپٹ ہے, کنٹریبیوشن ہے, لیکن اس کو بالکل ڈیریل کیا گیا آج, اس کو سیبوٹاج کیا گیا آج, اور اس کا انجسٹیفائڈ ایکسکیوز کریٹ کیا گیا. دس از ناٹ ہاؤ اٹ شوڈ بی. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, اور میں آئی اپالوجائز کہ میں ظاہر وہاں کا ماڈریٹر ہوں کہ آپ کو اس طرح سے کیا گیا اور یو ہیو ٹو گو تھرو دس. تھینک یو. نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ ہو جاتا ہے. مجھے آپ سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے, اور بالکل آپ کی بات 100% یہ ٹھیک ہے کہ میں وہاں پہ جاتا ہی آپ کی وجہ سے ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ وہاں پہ بیٹھے ہیں تو آپ کم سے کم کوئی بھی اس طرح کی اونچ نیچ ہوگی تو آپ اس کو کنٹرول کریں گے. ورنہ ہمیں پتا ہے کہ ان کے پلیٹ فارم پہ ہم جائیں تو یہ تو ہمیں تو 2 منٹ نہیں بات کرنے دیتے, چاہے ہم جتنا بھی جیسے آپ کہہ رہے ہیں لٹک کے بھی ہم جو ہے وہ, حالانکہ ٹھیک ہے آپ کی بات کہ ایسی باتیں ان کے ایک لفظ میں ہوتی ہیں جن پہ ہم کو اعتراض ہوتا ہے, لیکن ہم صبر کے ساتھ سنتے ہیں اس کو صرف اس وجہ سے کہ چلیں ایک اچھی بات چیت ہو جائے, گفتگو ہو جائے, کوئی علمی گفتگو ہو جائے جس سے سننے والوں کو کچھ سیکھنے کو ملے. تو بالکل آپ کی وجہ سے جاتا ہوں, لیکن وہاں پہ جو ہوا ہے مجھے آپ پہ کوئی گلا نہیں ہے, ٹھیک ہے ہو جاتا ہے کبھی کبھی, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کام گفتگو جاری رہنی چاہیے. جی ضیاء بھائی جزاک اللہ خیر. اچھا زی بھائی آپ تو کافی دیر سے موجود ہیں. ایک سیکنڈ ٹھہرے بھائی. زی بھائی آپ انشاءاللہ پہلے کچھ بات کر لیں تاکہ پھر ہم پھر ایک سیٹ انشاءاللہ ہمیں کیا پتہ استعمال کرنی پڑے کسی کو لینے کے لیے. زی بھائی آپ پہلے بات کر لیں پلیز. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ جلد بہت اللہ. شکریہ موقع دینے کا. میں تھوڑی سی بات ہی کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کی پہلے بات ہوئی ہے نا آج کے دن راجا تھا سے, تو میں اس کو بھی سن رہا تھا, تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ لوگ جو ایک لوگوں نے کوشش کی جس میں وڈائت صاحب بھی تھے اور بھٹی صاحب بھی تھے کہ آپ ڈائلاگ کروایا جائے. چلے وہ ان کی اپنا ہی مرضی کا ایک طریقہ کار تھا, تو آپ نے اس کو فالو کرنے کے لیے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو فالو کر لیتے ہیں. لیکن پھر بھی جو ہے وہ ڈیڈ لاک کام آ کے لگا مرزا صاحب کے نام پہ. تو جو ان کے آفس ہولڈر ہیں, جو ان کے بانی ہیں, تو ان کے نام پہ آ کے اگر وہ اتنے سینسٹیو ہیں اور وہ بات نہیں کر سکتے, تو پھر میرے خیال سے پیچھے بات کرنے کو رہ کچھ نہیں جاتی. اب اگر وہ مرزا صاحب کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تو پھر وہ یہاں پہ کر کیا رہے ہیں, یا ہم ان سے بات کرنے کے لیے جاتے کیوں ہیں؟ یہ سننے کے لیے جاتے ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ ہم سے صفائیاں لیں اور ہم ان کو دیتے رہیں, یا قرآن و آیات پہ وہ ہم سے صفائیاں لیں اور ہم ان کو دیتے رہیں. جب دیکھیں نا 1400 سال سے ایک ہی لائن پہ چلے آ رہے ہیں, پھر وہ آ کے علیحدہ ہوئے, جس پوائنٹ پر انہوں نے آ کے فرق ڈالا, فرقہ بنایا, نان مسلم ہوئے, اس پوائنٹ پہ ڈسکس کیے بغیر وہ کہتے ہیں کہ ہم سے بات کریں. تو یہ تو بڑی ایک الاجیکل سی بات ہے جو کہ نان سینس بنتی ہے, اس کی کوئی سینس نہیں بنتی. تو اس سے اب دیکھیں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ وہ سامنے بٹھا کے ساری باتیں کر لیں اور ہماری باری پہ وہ اتار دیں, اور جواب لیے بغیر یا جواب کیے بغیر جو بات ہے اس کو ادھر ہی چھوڑ دیا جائے. تو بہت ہمارا تو دل جیسے کہتے ہیں نا خون جلتا ہے. دیکھیں نا کتنی منافقت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اگر کویسچن آتا ہے
تو ان کے منہ پہ دندل پڑ جاتے ہیں، تو ان سے کوئی بات نہیں ہوتی۔ اور مرزا صاحب کا خالی نام لینا، وہ ہم چھوٹے تھے سنتے تھے کہ ایک جانور ایسا جس کا نام لے تو زبان گندی ہو جاتی ہے، انہوں نے مرزا صاحب کو ایسے بنا لیا جس کا نام لینے سے پوری براڈ گندی ہو جاتی ہے اور بندے کو فوراً سے نیچے اتار دیا جاتا ہے۔ اب آپ نے خود دیکھا جب آپ نے یہ ریوائز کیا ہے، لاسٹ ٹائم آپ کی جب بات ہو رہی تھی تب بھی آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی، صرف مرزا صاحب کا نام لیا تھا۔ تو اگر اس کا نام لینا اتنا ہی گندا اور بھدا ہے تو پھر چھوڑ دیں اس بات کو، پھر ان سے بات کرنے کا مقصد کیا بنتا ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ پھر وہاں پر ہم ان کے سامنے جا کے کیا صفائیاں پیش کر رہے ہیں یا ان کے پاس جا کے کیا باتیں پیش کر رہے ہیں۔ جب تک وہ اس مرزا صاحب کو آن نہیں کرتے تب تک ہماری ان سے بات کرنی بنتی نہیں ہے میرے خیال سے۔ تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا، اور دوسرا میں یہاں پہ ایک اور بات کر دوں، افضل صاحب آپ دیکھیے گا ماڈریشن کی تھی پیچھے نا طلعت عوان صاحب ہیں، میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا بھی نہیں ہوں اور میری کوئی ان سے اتنی بات بھی نہیں ہوتی، لیکن انہوں نے ایک براڈ میں ماڈریشن کیا اور ریئل میننگ کے اندر ماڈ اس کو کہتے ہیں۔ نہ انہوں نے ضیاء امینی بھائی صاحب کو آگے پیچھے جانے دیا ٹاپک سے، اور نہ انہوں نے ابن ماجہ اور جو ٹروتھ سیکر تھا اس کو آگے پیچھے جانے دیا، اور بڑی اچھی ماڈریشن کی، چاہے وہ دوسرے فرقے سے ہیں، مسلمان نہیں ہیں وہ، لیکن پھر بھی ان کی ماڈریشن کی میں داد دیتا ہوں، انہوں نے اچھی ماڈریشن کی ہے۔ تو یہ ساری بات جو ہے یہ میں کرنا چاہ رہا تھا۔ باقی ٹھیک ہے، آج جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے، اس پر باتیں کافی ہو چکی ہیں، چونکہ ایک بات کی لیجیٹیمیٹی ہی نہیں تھی، لیجیٹیمیٹ ہی ایک بات نہیں کر رہی تھی۔ ڈاکٹر ڈیرنگ بھائی نے کوئی ایسی بات کی نہیں تھی ابھی جس پر ان کو ڈراپ کیا گیا، اور ازیوم نہیں کیا، اس نے تو یہ کہا کہ انہوں نے یہ بات کی ہے، اور پھر جو آپ نے بات کی کہ ازیوم کر رہا تھا کہ آگے وہ ایسی باتیں کریں گے، تو یہ میک سینس نہیں چیزیں کرتی۔ اور جب موڈ 2 تھے اس لیے کہ بات کو پراپر طریقے سے کروایا جائے تو مسلمان کو اتارنے کا رائٹ وڈائٹ صاحب کا ہونا چاہیے تھا، وہ وہاں پہ روک دیتے، میوٹ کر دیتے، اس چیز پہ اپنا اعتراض ریکارڈ کروا سکتے تھے، اور وہ بھی اعتراض تب ریکارڈ کرواتے نا جب پہلے آؤٹ آف دا وے جا کے وہ کالو صاحب نے باتیں کی ہیں، تب انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو یہ ساری چیزیں تھی جو میں بھی اپنا پوائنٹ رکھنا چاہ رہا تھا۔ جزاک اللہ جی، کریں بات۔ جی عزیز بھائی بہت شکریہ، بہت شکریہ، مور دین ویلکم۔ شعیب بھائی آپ موجود ہیں تو آپ اپنی بات رکھ لیں بھائی۔ جی میں تو اصل میں تھوڑا نیچے وہ کمنٹس کو بھی مینیج کر رہا ہوں، تو وہ نیچے مفتی صاحب کا ایک ہے کہ ضیاء رسول امینی صاحب کا جہاں سے کلپ ہے نا، اگر دوبارہ پلے کر دیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سننا چاہتا ہوں۔ جی شعیب بھائی میں کر دیتا ہوں انشاءاللہ۔ شعیب بھائی آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی موسٹ ویلکم ہے، کلپ کو انشاءاللہ نکال لیتا ہوں۔ جی وہ میں ایکچولی کمنٹ وہاں پہ کر کے آیا تھا، بعد میں وہاں پہ بڑائی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ضروری سمجھا تھا کہ یہاں پہ جو پروپوگنڈا کا دھیانی کر رہے ہیں تو میں ذرا سننے والوں کے گوش گزار یہ بات کر دوں کہ جب ایک بات ہمارے آپ کے درمیان یہ طے ہو چکی ہے کہ یہ جو براڈ ہے اسپیشل، اس پہ ہم بات کرائیں گے برابری کی سطح پہ، تو دونوں طرف سے کوئی بندہ پہل نہ کرے، تو جو بھی پہل کرے گا اگر اس کا کوئی جواب آئے گا تو پھر جو ذمہ داری ہے وہ اس پہ ہوگی جس نے پہل کی ہوگی۔ تو اسی کے تحت وہاں پہ جو ہے وہ اس بات کو دیکھا گیا کہ جب ایک بندے سے حدیث پہ بات ہو رہی تھی اچھے سے، اس کو کہا حدیث لگاؤ اور حدیث کی بات کرو، اس نے پہلے تو حدیث نہ لگائی اور اپنی من مرضی کا وہ ترجمہ وہاں پہ پیش کر دیا جماعت کا، اپنا لکھا ہوا کوئی، تو جب اس کو بھی پھر لاک کر دیا گیا اور اس کے اوپر جب ایک سوال کی شکل میں ضیاء بھائی نے سوال کیا تو پھر اس نے اس کا جواب دینے کی بجائے اس نے وہ کام کیا جس کے اوپر خود طاہر نے اس کو اینڈ پہ یہ کہا کہ تم نے وہی کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، تو جس کے اوپر ضیاء بھائی نے کہا نہیں اب تو ٹائم گزر گیا ہے، آپ کو پہلے روکنا چاہیے تھا، اب نے نہیں روکا تو اب میری باری ہے، اب مجھے ٹائم دے تو میں اپنی بات پوری کروں۔ تو ضیاء بھائی نے پھر جو پیچھے سوال کیا تھا حدیث کا کہ جو صحابہ کے طریق پہ ہوگا وہی ناجی ہوگا، تو بتاؤ یہ جو تحریر ہے اب اس کو حدیث کے اوپر پرکھو کہ یہ جو شخص بات کر رہا ہے کیا یہ ما انا علیہ و اصحابی کے اوپر پورا اترتا ہے؟ ابھی تو انہوں نے اس کو سوالی انداز میں رکھا ہی تھا، تو راجہ طاہر منان صاحب نے ان کو نیچے اتار دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ راجہ طاہر منان صاحب اسی وقت کالو کو نیچے اتار دیتے کہ تم نے یہ بات جو کی ہے یہ بالکل آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ ہے، اور تم نے یہاں پہ ایک بندے کو جان بوجھ کے یہ موقع دیا ہے کہ وہ اس کے جواب میں جو مرضی چاہے پھر وہ بولے۔ تو یہ ہے وہ بات جو میں وہاں پہ کر کے آیا ہوں، اور میں ان کو یہ بھی پیغام دے کے آیا ہوں کہ آئندہ فیوچر میں بھی اگر آپ نے کوئی بات کروانی ہے تو اس بات کے اوپر آپ پہلے خود اس کو دیکھیں کہ اگر کوئی شخص پہل کر رہا ہے تو پھر اس کو ادھر ہی روک دیں تاکہ دوسرے بندے کو موقع ہی نہ ملے۔ جب آپ روکیں گے نہیں تو پھر دوسرا بندہ بالکل یہ رائٹ رکھتا ہے، اور ہم یہ آپ کو آج بھی کہہ رہے ہیں اور آئندہ بھی کہ اگر ہمارے ہوتے ہوئے
اگر کوئی شخص ہمارے اکابرین کی، صحابہ کی، انبیاء کی کوئی بات کرے گا تو پھر اس کا جواب ضرور آئے گا، اور یہ انشاءاللہ ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے۔ ڈیبیٹ نہیں کرنی، نہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ پیغام تھا، میں وہاں پہ دے کے آیا تھا۔ جی سیب بھائی جزاک اللہ خیر، چونکہ مفتی صاحب نیچے موجود ہیں انشاءاللہ ہم ان کے حکم کی پہلے تعمیل کرتے ہیں۔ جی اچھا، ایک تو ابھی جب میں کلپ پلے کروں گا نا، جیسے ہی جیسے عمران کالو جو ہے اپنی بات کر کے فارغ ہوا، تو جو وہاں پہ ہوسٹ تھا براڈ کا، اس کو احساس ہو چکا تھا کہ اس نے کام کہ عمران کالو نے یہ کام جو ہے وہ خراب کیا ہے اور یہ آف ٹاپک گیا ہے۔ تو جیسے عمران کالو فارغ ہوا ہے نا، تو یہ ہوسٹ نے، طاہر نے یہ بات کرنی چاہیے۔ آپ اس بات کو بھی سنیے گا، اس کے بعد ضیاء بھائی کی بات سنیے گا انشاءاللہ، تاکہ آپ خود اس پہ فیصلہ کر سکیں۔ یہ لیں۔ باقی جو ضیاء صاحب نے کہا کہ جو یہ سمجھے کہ صحابہ کے قائد غلط تھے تو وہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ تو جو یہ سمجھے کہ پہلا خلیفہ بھی جو تھا وہ ناحق تھا، یہ وہ باتیں تھی جب یہ آف ٹاپک جا رہے ہیں۔ ابھی جب انشاءاللہ اپنی بات آلموسٹ چونکہ اینڈ کرنے والا ہے، آپ اس کو سن لیں۔ دوسرے خلیفہ بھی ناحق تھے، تیسرے خلیفہ بھی ناحق تھے۔ وہ کیا ہیں؟ آپ تو ان کو حق مانتے ہیں، نام تو نہیں آپ نے بتایا۔ اور جو حضرت عائشہ کو کافر کہیں، جو حضرت حفصہ کو کافر کہیں، جو حضرت عمر کو کافر کہیں، جو حضرت ابو بکر کو کافر کہیں، جو حضرت عثمان کو کافر کہیں، جو حضرت طلحہ و زبیر کو کافر کہیں، ان کو گندی گالیاں دیں، ان کے نام کہاں ہیں؟ ان کو کیا مانتے ہیں؟ وہ حق والی جماعت ہے؟ نام بتائیں اس کا۔ پھر چلیں آپ نے جو ہے عمران صاحب ان کو کنٹینیو کرنے دے، ڈیرنگ صاحب کو، جزاک اللہ۔ آپ نے ویسے آپ نے بھی عمران صاحب کافی حد تک وہی والا کام کیا جو ڈاکٹر صاحب بھی کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، آپ نے اب مٹی نہیں اتارنی اوپر سے، مہربانی کریں اب خاموش رہیں۔ آپ نے دوران میں انٹرپٹ کرنا تھا کہ آپ ٹاپک سے ہٹ کے ادھر ادھر جا رہے ہیں، اب نہیں آپ نے کچھ بھی کہنا، اب آپ نے مجھے اتنا موقع دینا جواب دینے کا، ٹھیک ہے جی؟ اب جیسے آپ نے ان کو ٹاپک سے ہٹنے پر دیوبندی، بریلوی، شیعہ، تو دیکھیں ایک تو بات آپ کے سامنے یہ آ گئی کہ پہل کرنے والا وہ تھا، اور اس پہل کا اعتراف خود ہوسٹ نے کیا ہے۔ صحابہ کرام پر اعتراضات، جو کچھ وہ کرتے رہے، آپ چپ کر کے سنتے رہے۔ اب میرا ٹائم لگائیں اور مجھے اتنی بات کرنے دیں۔ لے جی، سب لوگوں نے سنا کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ جو حدیث شریف ہے وہ پڑھ کے سنائے، انہوں نے پڑھنی تو آتی نہیں ہے، تو کیا پڑھنی تھی؟ انہوں نے ترجمہ ایک بتایا، اور میں نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ بھائی یہ ان کا پیش کردہ ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، انہوں نے پیش کیا ہے، اور یہ اس پر اب عمل کرنے کے، اس کو ماننے کے پابند ہیں۔ حدیث شریف میں ہے جو ترجمہ انہوں نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق پر وہ ہے، ناجی فرقہ وہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقہ پر ہوگا، وہ ہے ناجی فرقہ، وہ ہے حق پر۔ تو میں نے ان سے سوال پوچھا تھا کہ بھائی اگر کوئی بندہ صحابہ کرام کے بارے میں ہی کہہ دے کہ ان کا عقیدہ غلط تھا تو وہ کون ہوا؟ وہ ناجی ہوا، وہ جنتی ہوا یا جہنمی ہوا؟ اب یہ چلے گا ادھر ادھر۔ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی فرمان کے عین مطابق ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے طریقے پر ہوگا وہی جنتی فرقہ ہے۔ وہ کوئی شیعہ ہو، وہ کوئی وہابی ہو، کوئی بریلوی ہو، وہ کوئی سنی ہو، جو مرضی اپنا نام وہ رکھے، ڈزنٹ میٹر، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ ہے جنتی گروہ۔ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں جہنمی کون ہے، کون جہنمی گروہ ہے، کیوں یہ شور مچایا ہوا تھا 74 کی اسمبلی میں ہمیں کافر قرار دے دیا، یہ ہے جہنمی گروہ۔ لکھا ہوا ہے، مرزا صاحب لکھتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض صحابہ اس غلط عقیدہ میں بھی مبتلا تھے، بعض صحابہ اس غلط عقیدہ میں بھی مبتلا تھے کہ گویا حضرت عیسیٰ دوبارہ دنیا میں آئے۔ اس کو میں نے ڈسکنیکٹ کیا ایز اے ماڈریٹر اپنا رائٹ استعمال کرتے ہوئے، اور میری آواز آ رہی ہے؟ عمران میری ہاں جی، یہ ایک بدتمیز انسان ہے، سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا گستاخ ہے، بالکل جائز جب تک یہ دیکھ لیں، یہ ان کے پاس، یہ ان کی ٹوٹل ان کے پاس یہ ہوتا ہے۔ ایک بات امتیاز بھائی میں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ دوران گفتگو سبقت لسانی انسان ہے، ہم سے بھی ہو جاتی ہے، تو مجھ سے جو ایک لفظ بولا گیا ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس
मैं उस लफ्ज़ से रजू करता हूँ क्योंकि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शायान शान में नहीं समझता। मुझे कहना ये चाहिए था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा के तरीक़ा पर जो होगा, तो जो उसका लफ्ज़ जो है ना, मैं इसे बाकायदा रजू करता हूँ। अल्लाह पाक मुझे माफ़ फरमाए। ये मतलब जल्दी में एक सबक़त लिसानी हुई है, मैंने अभी गौर किया। जज़ाकल्लाह। जी जज़ाकल्लाह खैर ज़िया भाई, अल्लाह ताला आपके दर्जात को दुनिया आखिरत में बुलंदियाँ अता फ़रमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये है हमारे मुसलमानों का शेवा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा जी, एक तो आपने देख लिया कि आपने पूरी गुफ्तगू सुन ली है, पूरी गुफ्तगू ज़िया भाई की। अल्लाह की कसम उठा के मैं कह रहा हूँ कि ज़िया भाई का नुक्ता बिल्कुल इल्मी नुक्ता था। क्योंकि देखें, वो क्राइटेरिया ये हदीस से दे रहा है कि भाई जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा के तरीके पे होगा वो गिरोह निजात पाएगा। अब इसका अपोजिट क्या है? जो उस तरीके को गलत कह दे, जरा वो निजात पाने वाला गिरोह नहीं हो सकता। अल्लाह की कसम, इंतहाई इल्मी नुक्ता, इंतहाई इल्मी नुक्ता। और उसके ऊपर क्या कहा गया कि जी ये जनाब नाउज़ुबिल्लाह इंतहाई बदतमीज़ इंसान है जी, मसीह मौद को गालियाँ देता है जी। हालांकि आप सब ने सुन लिया, ये एविडेंस है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम उस दौर में जी रहे हैं जब हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड हो के एविडेंस के तौर पर सामने आ जाती है। अल्लाह की कसम, ये आपका ताल्लुक जिस कम्युनिटी के साथ भी है, खुदा के लिए कम अज कम जितनी एविडेंस आपके सामने है उसकी बुनियाद पे कोई तो उसूल की बात करे। ज़िया भाई ने इंतहाई इल्मी नुक्ता बयान किया और उसके ऊपर उनको गालियां दे के वहां से निकाल दिया गया। और मेहमान वहां पे, ज़िया भाई मेहमान थे, अताउल मन्नान वहां पे मेहमान नहीं था, वो तो बतौर मालिक वहां पे बैठा हुआ था। तो देख लें, मेहमान के साथ ये सलूक और उसके बाद ये बदतमीज़ी वाली इतनी बाजारी ज़ुबान जो इस्तेमाल की गई, इसका फैसला आप खुद करें जो सुन रहे हैं। इंशाल्लाह अभी किसी भाई ने बात करनी हो तो मोस्ट वेलकम जी। मैंने मैसेज जी किया था, मुझे 2 मैं मिनट 30 सेकंड की बात करना चाहूँगा। कर ले आमिर, आमिर भाई आप कर लें पहले बात। अच्छा, मेहरबानी, बहुत बहुत गुजारिश ये है कि ये पॉइंट्स नोट करने के लायक होते हैं कि भाई उस बंदे का सवाल क्या था। उसका सवाल था हदीस पर। मुझे बताएं, वड़ैस साहब भी और इम्तियाज भाई भी, ज़िया भाई ने जवाब दिया कि नहीं दिया उसके सवाल का? पहले ये बताएं। बिल्कुल दिया, बिल्कुल दिया। उसके सवाल का जवाब दिया और मैंने खुद सुना वहां कि वो कह रहा था, होस्ट कह रहा था कि आप भी सवाल इन पर कर सकते हैं। आप इनके सवाल का, इमरान कालू के सवाल का जवाब देने के बाद आप भी इन पर सवाल कर सकते हैं। वही राइट इस्तेमाल किया। ज़िया भाई ने कोई एग्जैजरेशन तो नहीं की ना, सवाल ही किया ना, जवाब भी। भाई आपके सवाल का जवाब देने के बाद मैंने ये सवाल रखा है। इसके बाद इसके बेलमुकाबल मुझे ये बता दें, इमरान कालू ने ज़िया भाई के सवाल का जवाब दिया या सवाल पर सवाल दागा? सिर्फ सवाल पे सवाल ये किया। सवाल हाँ, असल ये असूल था कि जिस तरह ज़िया भाई ने उसके सवाल का जवाब देकर उस पर सवाल रखा है, वो भी इस सवाल का जवाब देता कि जो बंदा ये कहता है कि सहाबा का अकीदा गलत था, यकीनन वो सहाबा की राह पर नहीं है, वो सहाबा को गलत समझता है। इसके बाद वो सवाल 10 रखता, राफजियों का रखता, खारजियों का रखता, नासबियों का रखता, बरेलवियों, सुन्नियों, वाबियों का रखता, जिसका मर्जी रखता, लेकिन पहले जवाब तो देता। उसने तो जवाब ही नहीं दिया, वो तो इस सवाल के आगे लंबा ही लेट गया ना भाईजान। ये असूली बात है और नुक्ते की बात है। बस इतने मुझे कहना था, अब जो करनी बात कर। जी भाई आप बात कर ले। जी जी, मैंने इतनी बात करनी थी कि देखें, बार बार पूछ रहे थे कि नाम बताएं, फिरके का नाम बताएं, जहनवी फिरकों का भी नाम बताएं और नाजी फिरके का भी नाम बताएं। बार बार यही बात रिपीट कर रहे थे और जब नाम बताया गया है तो फिर बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये जहनवी है। और उसके बाद देखें, आप एक चीज़ नोट कीजिएगा कि जब किसी बंदे को उतारा जाता है तो कुछ टाइम लगता है उसको उतरने के लिए, 10 सेकंड लगते हैं। तो जब अमीनी भाई ने पहली दफ़ा बात कही है ना, उसी वक्त ही उनको उतार दिया गया होगा। जब उन्होंने बात वो रिपीट की है ना, तो उस वक्त तक वो उतर चुके होंगे, क्योंकि इतना टाइम लगता है। तो इसका मतलब ये कि एक दफ़ा जब उन्होंने हवाले का सिर्फ वर्ड पढ़े थे ना, अल्फाज पढ़े थे कि जो सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अजमाइन के बारे में मिर्ज़ा साहब ने अपनी किताब में लिखा हुआ है, तो जब पहली दफ़ा वो पढ़े गए हैं ना अल्फाज, तो उसी वक्त उनको ड्रॉप कर दिया गया होगा। जो उन्होंने दोबारा रिपीट की, उतनी देर में वो ड्रॉप हो चुके होंगे। अच्छा, उस सवाल का जवाब ज़िया भाई ने ये दिया था कि भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी फिरके का नाम नहीं रखा कि इस नाम का फिरका होगा और वो जन्नत में जाए। आपने एक निशानी बताई है, तो हम भी निशानी बताएंगे ना। हम उससे बढ़कर, उस बात से बढ़कर हम कोई बात कर सकते हैं।
جو بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے اس میں کمی یا بیشی کر سکتے ہیں؟ کمی بیشی کرنے والا تو گمراہ ہے. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وہی ہم بیان کریں گے. آپ کو پسند نہیں آتا نا پسند آئے، لیکن ہم کسی کا نام نہیں رکھ سکتے. یہ فیصلہ قیامت کے دن ہوگا کہ بھئی کون کون ہے جو اس راہ پر چل کر آیا ہے. ما انا علیہ و صحابی کا مصداق کون کون ہے، اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہونا ہے. یہاں ہم کیسے آپ کو بتا دیں فلانا صحیح راہ پہ ہے، فلانا اس راہ پہ ہے، فلانا نہیں ہے. تو یہ جواب ضیاء بھائی نے دے دیا اس کے سوال کا، اور بڑا علمی اور دلیل کے ساتھ جواب دے کر اس پر جو سوال رکھا وہ سوال اتنا وزنی تھا کہ سوال تھا کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کہتے تھے کراکرم کا پہاڑ ہی رکھ دیا. اللہ ان کو ہدایت دے. جی کریں بات. اچھا میں وہ ریفرنس بتا دوں. کچھ بھائی پوچھ رہے تھے کہ ریفرنس کیا. ایک منٹ. خزائن جلد 22 صفحہ نمبر 35، جلد 22 صفحہ نمبر 35 حقیقت الوحی کتاب ہے. اس میں لکھا ہوا ہے جی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض صحابہ نعوذ باللہ یہ مرزا صاحب نے نہیں لکھا، میں کہہ رہا ہوں، بعض صحابہ اس غلط عقیدہ میں بھی مبتلا تھے کہ گویا حضرت عیسیٰ دوبارہ دنیا میں آئیں گے. یہ مرزا صاحب کا روحانی خزائن جلد 22 صفحہ نمبر 35 پہ، اور بھی جگہوں پہ مرزا صاحب نے جو لکھا ہوا ہے. یہ ایک حوالہ میں نے جو پڑھا تھا وہ آپ کو دے دیا جی. تحفہ غزنویہ میں بھی یہی بات لکھی ہے حضرت عمر والی کو. ڈاکٹر صاحب اگلی بات بھی ایکسپلین کر دیں سوال کہ اس میں شاطمیت کا ایلیمنٹ کہاں پہ ہے؟ مرزا صاحب کی کیا گستاخی ہو رہی ہے اس میں، اگر آپ ساری بات پڑھتے یہاں تک جتنی آپ نے پڑھی ہے؟ شاطمیت یہ ہے کہ ان کے پاس جواب نہیں ہے. جس چیز کا ان کے پاس جواب نہیں ہے وہ ان کے ہاں شاطمیت ہوتی ہے. نہ میں نے مرزا صاحب کے بارے میں کوئی غلط لفظ کہا نہ کچھ کہا، بس اتنا ہی کہا کہ مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے. آگے منو ان حرف بحرف لفظ بلفظ، کیونکہ میں نے سامنے کھول کے رکھا ہوا تھا، اور ہمیشہ ہماری عادت بھی یہی ہے کہ جب ہم حوالہ پیش کرتے ہیں تو کھول کے اوپر سے پڑھ کے اوپر سے دیکھ کے پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ قادیانی جو ہے نا یہ ایک لفظ بھی آگے پیچھے ہو جائے اسے ڈرامہ کر دیتے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے، اگر میں یہ کہہ دیتا نا اس سے لگتا ہے، تو یہ اتنے جو ہے وہ صاحب علم ہے مرزئی، انہوں نے کہنا دیکھیں جی دیکھیں مرزا صاحب کی بات آؤٹ آف کنٹیکسٹ پیش کر دی ہے. انہوں نے تو لکھا ہے اس سے لگتا ہے، اور مولوی صاحب پڑھ رہے تھے اس سے معلوم ہوتا ہے. تو یہ اس طرح کی بات پہ بھی رولا ڈال دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں ہے بڑائی صاحب. تو جس چیز کا ان کے پاس جواب نہیں ہوتا قادیانی کے پاس، اس کو یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کی گستاخی کر دی ہے. اچھا عثمان بھائی ہیں. بت بھائی آپ نے کچھ کہنا ہے، ابھی بات کرنی ہے آپ نے؟ جی السلام علیکم. میں نے تو بس اتنی سی بات کرنی ہے کہ جو راجہ صاحب نے ایکٹ کیا ہے نا، یہ ایکٹ وہ ہر براڈ پہ کرنا چاہتے ہیں. جماعت احمدیہ کی جتنی بھی براڈ ہے نا سب پہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کا زور نہیں چلتا نا کسی جگہ پر. یہاں پر وہ ایک بندہ ہے جو ان کو عزت دے رہا ہے، اور اس کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے یہ ایکٹ کیا ہے. کبھی وہ میاں 49 کی براڈ پر یہ ایکٹ نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہوسٹ جو ہے وہ اپنی براڈ کے لیے جان دینے کو تیار ہے، وہ ادھر ہی کریں گے. تو یہ تو براڈ کے ہوسٹ کو سوچنا چاہیے کہ ایسے بندوں کو موڈریٹر رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے. باقی جو ایکٹ اس نے کیا ہے وہ اپنے ایک اتھارٹی بتانے کے لیے، دوسرا کہ جواب جو آ رہا تھا اس سے جماعت احمدیہ کے لوگوں کو پتہ چلتا کہ کون ہے وہ شخص جو صحابہ کے طریق پر نہیں ہے، اور وہ ہے مرزا غلام قادیانی. جزاک اللہ. شکریہ، تھینک یو سو مچ. میں یہاں پر ایک دو چیزیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں اس پوری گفتگو کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو ڈیکورم کے لحاظ سے، اور دوسرا پہلو جو ہے وہ حدیث کے لحاظ سے ہے. تو یہ بات بڑی مطلب افضل بھائی آپ سے میں مخاطب بھی ہوں، اور یہاں پر اس چیز کو ہمیں دیکھنا بھی پڑے گا. یہ بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب سے ہم براڈ کر رہے ہیں، اور راجہ عطاء المنان صاحب جو ہیں وہ ایک خود کو ایک معتبر شخص ہمیشہ وہ شو کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے ایکٹ سے یہ ثابت کر دیا کہ وہ معتبر نہیں ہے، اور وہ کبھی بھی ایک فریڈم آف سپیچ اور نیوٹرل پلیٹ فارم کے قائل نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میدان بھی ہمارا ہو اور امپائر بھی ہمارا ہو، بیٹ بھی ہمارے پاس ہو، اور پھر کھیلا جائے. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ہی ضیاء بھائی نے یہ بات بیان کی اور ایک حوالہ پڑھنا چاہا، تو اس کے بعد عمران کالو صاحب کے پاس یہ حق موجود تھا کہ وہ بیان کرتے اور وہ کہہ دیتے بھائی کہ یہ بات غلط کہی گئی ہے یا یہ ایسا نہیں ہے. تو انہوں نے ایسا نہیں کیا. وہ ہمیشہ ہی ایسا کرتے ہیں. عطاء المنان صاحب
ہمیشہ سے یہی کرتے ہیں کہ جب بھی بات کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, اتار دیتے ہیں. افضل بھائی آپ کی براڈ تھی تو آپ کی براڈ پہ بھی وہ یہی کرتے تھے, ان کے پاس بھی ہے, میرے پاس موڈ پاور ہے. بھائی موڈ پاور سب کے پاس ہے, ہمارے پاس بھی ہوتی ہے. آپ اگلے بندے کو بات پوری کرنے دے. تو ایک تو یہ ٹوٹلی ڈس رسپیکٹ ہے جو وہ کرتے ہیں, اور وہ اپنی رسپیکٹ کھو بیٹھے ہیں جو ان کی رسپیکٹ تھی کہ یار شاید یہ بندہ کوئی علمی اعتبار سے کوئی معتبر شخص ہوگا. ناٹ ایٹ آل, ہی ہیو زیرو ایتھکس, زیرو مینرزم. کیونکہ اس سے پہلے جب ایک بار اور بات ہوئی تو اس نے یہ بات کی تھی کہ جو ہے امتیاز بھائی یہ گستاخی کرے گا, فیوچر کا صیغہ استعمال کیا. بھائی آپ کو جو فریڈم آف سپیچ کے نام پر آپ کو یہ چیز کہی جاتی ہے کہ بھئی آپ فریڈم آف سپیچ ہے, آپ نیوٹرل میدان میں بات کریں, یہ بات تو طے ہے کہ یہ دو اپوزٹ تھاٹس اور دو اپوزٹ عقائد کے لوگ ہیں, یہ اکٹھے ایک ٹیبل پہ بیٹھ سکتے ہی نہیں ہیں. ان کو بیٹھنے کے لیے, ان کی جنرل ڈسکشنز کے لیے بھی ہمیں ان کو ٹائم ہی دینا پڑے گا. لیکن اب موڈ یہ کام کرے کہ وہ بدتمیزی پر آ جائے اور وہ مینرز بھول جائے اور دھجیاں اڑا دے مینرز کی, یہ قابل قبول نہیں ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو خیال کرنا چاہیے جنہوں نے بھی ان کو موڈ بنایا ہوا ہے, اگر وہ چاہتے ہیں کہ ایک نیوٹرل پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جائے اور یہ دونوں دو ڈفرنٹ عقائد کے لوگ ایک جگہ پہ آ کے بات کریں, تو اس کے لیے نیوٹرل اور اس کے لیے جو ہے وہ ایک معیار, بیسک معیار بنانا بہت ضروری ہے, جو کہ راجہ عطاء المنان صاحب بالکل نہیں ہے. اگر وہ اتنے جذباتی ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتے چیزیں, وہ اپنی کتاب روحانی خزائن نہیں سن سکتے, تو ان کو ایسے پلیٹ فارمز پہ نہیں آنا چاہیے. بھئی وہ چلے جائیں اور جا کے گھر بیٹھ کے اللہ اللہ کریں, یہ چھوڑ دیں ان چیزوں کو. تو یہ جو پلیٹ فارمز ہیں اس کے لیے دل کو بڑا کرنا پڑتا ہے, ریالٹی پہ بات کرنی پڑتی ہے, حقیقت پہ بات کرنی پڑتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ون سائیڈڈ میچ کھیلیں اور جہاں پہ آپ کی اجارہ داری آپ وہاں پہ اس کو استعمال کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جو دوسرا حدیث کا پہلو ذریعہ بات ہے, علمی لوگ بیٹھے ہیں, انہوں نے اپنے پوائنٹس آف ویو دے دیے. اس پہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے زیادہ میں اس پہ کیا بات کروں گا, لیکن چونکہ واقعی یہ ایک ایسی بات ہے کہ بھائی جنت اور دوزخ کا فیصلہ اگر ہم نے دنیا میں ہی کر دینا ہے کہ وہ فلاں بندہ دوست کیا, فلاں بندہ جنتی ہے, تو بھائی اس کا مطلب پھر اللہ کے اختیارات تو انسانوں کے پاس نہیں ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم صحابہ کے طریق پر ہیں یا نہیں ہیں. جو شخص کہے کہ ہم صحابہ کے طریق پر ہیں اور ہم انہی کو فالو کرتے ہیں, دیٹس اے فائن. اور اگر کوئی کہتا ہے ہم صحابہ کو فالو نہیں کرتے, تو بھائی یہ سوچنا اپنے خود ہے, یہ آپ کے اپنے اندر کی باتیں ہیں. تو بہرحال یہ دو چیزیں تھی. افضل بھائی آپ سے اسپیشلی یہ ہے کہ دیکھیں, آپ کہتے ہیں جی کہ آپ کے ساتھ انہوں نے پچھلا کوئی ٹائم پیریڈ گزارا ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان کے اندر مینرزم ہے, مجھے نہیں لگتا کہ ان کے اندر ایتھکس ہیں. They have zero mannerism, zero ethics, with zero credibility. ٹھیک ہے, تو پلیز آپ کے وہ دوست ہیں تو آپ ان کو ذرا تھوڑا سا یہ بتائیے کہ یار جب بھی بات کرنی ہے تو ایک نیوٹرل پلیٹ فارم پہ بات کرنی ہے. بہت شکریہ. ساحل بھائی آپ آئیں, اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو پھر بحرین بھائی کی طرف جاتے ہیں اس کے بعد. جی آپ کا انٹرویو بھی اسکیڈول ہے طاہر کے ساتھ لیتے ہیں, یہ بھی بس اب تھوڑی دیر آپ جب تک یہ اچھا افضال بھائی نیچے ہیں, امتیاز بھائی آپ ہیں, بولے امتیاز بھائی ذرا تھوڑا سا وے ہیں, بولے سوہیل بھائی. رانا راشد صاحب نے کال ڈالی ہوئی ہے, اگر ان کو لینا ابھی ان کو نیچے رہنے دیں, آپ ابھی ان کو نیچے رہنے دیں, ابھی ہم اپنی بات کر رہے ہیں. وہ ٹھیک کیا بات جی, بہت شکریہ. 3-4 باتیں میں یہاں پہ کروں گا. ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ جس لائیو کی گفتگو کی بات ہو رہی ہے, وہاں پہ ضیاء رسول امینی بھائی کے آنے سے قبل بھی پراووکیشن جاری تھی, ایسا نہیں تھا کہ وہ نہیں تھی. اور میں نے چونکہ وہاں پہ ہمارا ہی ایک بھائی بیٹھا ہوتا ہے ماڈریٹر کے طور پر, تو میری حتی المکان کوشش یہی تھی کہ کوئی یہاں پہ ایسی گفتگو نہ ہو جس کی وجہ سے اس ہمارے بھائی کو جو ہے وہ نشانہ بنائیں وہ لوگ کہ دیکھو اس کے ہوتے ہوئے یہ چیزیں ہوئی ہیں. اور شعیب راجہ بھائی نے بھی یہی کوشش کی. تو ہماری طرف سے تو ہمیشہ یہی کوشش کی جاتی ہے اور ہم اس کا عملی نمونہ کر کے دکھاتے ہیں کہ ہم کسی طرح پہل نہ کریں اس معاملے کے اندر کہ جو بعد میں ان لوگوں کو موقع ملے. لیکن پھر بھی بارہا یہی کہا گیا کہ جی آؤ فرقہ کھیلیں. اچھا کھیلنا شروع کر دیا, ٹھیک ہے جی کھیلو آپ. اب جب خود دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب خود تم نے مخصوص جماعتوں کا نام لے کر, ضیاء رسول امینی بھائی کا سوال تھا عموم کے اوپر کہ کوئی شخص ایسا کہے تو پھر اس پہ کیا حد جاری آپ کے عقیدے کے مطابق ہوتی ہے. عموم میں سوال تھا, آپ عموم کے اندر کر لیتے. آپ نے شروع کیا, پرووکیشن شروع کی جماعتوں کا نام لے کے, دیوبندی, وہابی, بریلوی, شیعہ وغیرہ وغیرہ. اب سوال آپ نے کیا, پہل شروع کی آپ نے, انہوں نے تو اپنا ڈیفائن کر دیا کہ بھائی جان میں ایسے مانتا ہوں. اب آپ بتائیں کہ جو شخص ایسا سٹیٹمنٹ دے جس کے اوپر یہ حد جاری آپ کر رہے ہیں, تو ایسے شخص کے بارے میں پھر آپ کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے نا.
اتنی بات کرنی تھی تو پھر وہ جو میں جن کو معذرت کے ساتھ کوئی بندہ اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ ڈیکورم کی یا پارلیمانی زبان الفاظ نہیں ہے، جو سٹیج کے جو وہ کہتے ہیں نا اس کو، جو سٹیج کامیڈین جو ہوتے ہیں جن کے پاس الفاظ ہوتے ہیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے، الفاظ کا مجموعہ رکھنے والے شخص کو، جو راجہ اطال منان صاحب اپنے آپ کو بڑا نیوٹرل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں بڑا جو ہے وہ فری سپیچ اور انصاف کی بات کرتا ہوں. دیکھیں شروع کیا اس نے کیا نام ہے عمران کالو نے، سیم اسی طریق پر اسی کے ساتھ ہی زیار سلمانی بھائی کا سوال تھا. تم دیوبندی وہابی شیعہ کا نام لیتے ہو تو وہ ٹھیک ہے، اگر زیار سلمانی صاحب نے مرزا غلام احمد قادیانی کا حوالہ پڑھ دیا تو وہ غلط ہو گیا. کیسے؟ کوئی تک بنتی ہے اس بات کی؟ نہیں بنتی. ٹھیک ہے. راجہ اطال منان صاحب نے ایک بات کہی کہ جی دیکھیں زیار سلمانی صاحب جب تک بات کر رہے تھے ٹھیک بات، ان کے نزدیک جو ٹھیک بات ہی کر رہے تھے، جب تک انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا نام نہیں لیا تب تک ان کے نزدیک وہ ٹھیک گفتگو کر رہے تھے. جیسے ہی مرزا صاحب کی کتاب کا نام آئے گا تو وہ ان کے نزدیک گستاخی ہو جاتی ہے، گالی ہو جاتی ہے. یعنی ان کے نزدیک یہ جو راجہ اطال منان صاحب ہے، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی کتاب پڑھنا، اس کا حوالہ دینا، اس کا ریفرنس دینا ایک گستاخی ہے، اور وہ قادیانیوں کو ایک گالی کے نظر میں لیتے ہیں اس کو. اس کے علاوہ زیار سلمانی نے اور تو کچھ نہیں نہ کیا. ایک اور آخری پوائنٹ، عمران کالو نے جتنی بھی باتیں کہیں ود آؤٹ ریفرنس کہیں کہ وہ ایسا کہتے ہیں، وہ ایسا کہتے ہیں، ریفرنس کچھ بھی نہیں. زیار سلمانی نے ریفرنس ساتھ دیا کہ فلاں کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. یہ فرق کریں کہ عمران کالو مجموعی کسی جماعت بحثیت جماعت کے اوپر ایک عقیدہ تھوپ رہا ہے اور ریفرنس کوئی نہیں ہے، صرف کہا جا رہا ہے. زیار سلمانی نے کیا کیا ہے؟ ریفرنس دیا ہے، عبارت کوٹ کی ہے ود ریفرنس. دو فرق تھے. تو وہاں پہ علمی گفتگو کو اس طرح سے راجہ اطال منان نے صرف اپنا آپ کو بچانے کے لیے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر یہ گفتگو مزید جاری رہی تو بجائے اس کا کہ ہم شیعہ دیوبندی وہابی کھیلتے، الٹا ہم ہی اس کے کٹہرے کے اندر کھڑے ہو جائیں گے. تو اس نے اپنی جماعت کی عزت بچانے کے لیے اس طرح کی ناانصافی کی اور زیار سلمانی بھائی کو جو ہے وہ نیچے کر دیا. کم از کم تم میں تھوڑے سے ایتھکس ہونے چاہیے تھے کہ تمہارے سے قبل دو ماڈریٹر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، افضل وڑائے صاحب، طاہر صاحب، اور جو موجود تھے وہاں پہ. وڑائے صاحب کو چلے میں نے کہتا ہوں کہ وہ کہتے میں بزی ہو گیا تھا، طاہر تو موجود تھا. اگر طاہر یہ بات کیری آن کروا رہا ہے تو ہو دا ہیل آر یو کہ تم باتوں میں جو ہے وہ مداخلت کر کے دو لوگوں کی گفتگو کو اس طرح سے ختم کرو. تو یہ راجہ اطال منان صاحب، پہلے تو میں کہتا تھا کہ آپ کا علمی لیول نہیں ہے، اب آپ کا اخلاقی لیول بھی نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کی جائے. اور ہمارے جو دوست اکثر اوقات کہتے ہیں نا کہ راجہ اطال منان کو پیش کرو، سافٹ بال ہو آپ، جو کہتے ہیں نا سافٹ، جس کو جو سب سے اچھا ہوتا ہے یار انہوں مارو، اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یو ہیو نتھنگ ٹو ڈو. جزاکم اللہ حسن الجزا بھائی. میں تھوڑا سا پھر زیادہ جذباتی ہو جاؤں گا. شکریہ آپ کا. اچھا، یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. یہ میں مخاطب ہوں احمدیہ جماعت کے لوگوں سے کہ یہ جو آپ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اور وہ لوگ میرے مخاطبین ہیں جماعت احمدیہ میں سے جو بیچارے انجان ہیں، کہ جو آپ سمجھتے ہیں نا کہ شاید آپ کسی سچے مذہب، سچے دین، سچے عقیدے، سچی جماعت کو فالو کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ بہت بڑا دھوکا ہو رہا ہے. لوگ جو ہے وہ انجانے میں جہنم میں جاتے ہیں، آپ ماہانہ 15-20% اپنی کمائی کا دے کے یہ جہنم خرید رہے ہیں. لوگ زہر کھاتے ہیں انجانے میں، آپ آنکھوں دیکھا زہر کھا رہے ہیں. آپ کے سامنے مثال موجود ہے. یہ جماعت کے مبلغین، معلمین، یہ مربیان یہ آپ کو دھوکہ دے کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. مثال آج کی آپ کے سامنے ہے. آپ کی جماعت کے لوگوں نے، دو لوگوں نے ایک مقدمہ اسٹیبلش کیا، ایک بنیاد بنائی کہ بھئی جنتی کون ہے اور جہنمی کون ہے، اور آپ کے لوگوں نے حدیث شریف پیش کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی وہ ہے جو میرے اور میرے اصحاب کے طریقے پر ہوگا. آپ کی جماعت نے پیش کیا. اب جو مجھے اتارا گیا اس کی وجہ آپ سب کو خود سے جاننا سمجھنا چاہیے تھی. وجہ یہ تھی کہ جب مقدمہ اس بنیاد پر ہے
کہ جنتی گروہ وہ ہے جو صحابہ کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگا۔ اب جب آپ کے بانی جس کو آپ مہدی مسیح نبی مانتے ہیں، انہوں نے ایک جگہ پہ نہیں کئی جگہ پہ میں نے ابھی صرف ایک حوالہ دیا ہے، انہوں نے صحابہ کرام کے عقیدے کو ہی غلط قرار دے دیا۔ اور یہ صرف حدیث شریف نہیں ہے، یہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ یہ سورہ نساء آیت نمبر 115 آپ کھول کے دیکھیں، آپ کی طرف 116 ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو ایذا پہنچائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد اس کے کہ کھل کر آ چکی ان کے پاس ہدایت۔ یہ آپ کی جماعت کے لوگ اور آپ کے مرزا صاحب، یہ ہیں وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائیں کہ وہ جنتی ہے، وہ سیدھے راہ پر ہے، وہ حق راہ پر ہے، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ اور آپ کے بانی کہیں کہ صحابہ غلط عقیدے میں مبتلا تھے، تو مرزا صاحب ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچا رہے ہیں، بعد اس کے کہ کھل کر آ جائے تمہارے پاس ہدایت، اس کے پاس ہدایت، اور چلے وہ مومنوں کی راہ سے ہٹ کے غیر سبیل المؤمنین۔ مومنین کون تھے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کون تھے مومنین؟ صحابہ کرام۔ اور مومن جو لفظ ہے اس کا سب سے پہلا سب سے اولین مصداق صحابہ کرام ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو مومنوں کی راہ سے ہٹ جائے، رسول کو ایذا پہنچائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان مومنوں کے راستے سے ہٹ جائے بعد اس کے کہ اس پر کھل کر اس کے سامنے ہدایت آ چکی، آپ کے پاس ہدایت کھل کر آ چکی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جنتی وہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے۔ کھل کر آپ کے سامنے آ چکا کہ مرزا صاحب نے صحابہ کرام کے ہی عقیدے کو غلط کہہ دیا ہوا ہے، ایک جگہ پہ نہیں کئی جگہ پہ کہا ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ آپ نے ماہانہ 15-20% چندہ دے کے ان مربیوں کے جھوٹوں میں آ کے آپ نے جہنم خریدنی ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک میں موجود فرمان پر عمل کرتے ہوئے اپنا قبلہ درست کرنا ہے اور اس کفر سے جان چھڑوا کے اپنا اور اپنی نسلوں کا بھلا کرنا ہے۔ یہ آپ پر ہے، یہ آپ کو نہیں بتانے دیں گے کہ مرزا صاحب کے عقائد کیا تھے۔ یہ ہمیشہ ایسے ہی کریں گے، جہاں مرزا صاحب کی بات پیش کی جائے گی تو یہ آپ کے ذہنوں میں یہ ڈالیں گے کہ یہ بندہ تو مرزا صاحب پہ اعتراض کر رہا ہے، مرزا صاحب کا گستاخ ہے، مرزا صاحب کی تحریروں کے پیچھے چھپ رہا ہے۔ امت مسلمہ کا آپ سے ڈائریکٹ اختلاف نہیں ہے، یہ تمام احمدی حضرات سن لیں کان کھول کے کہ امت مسلمہ کا ڈائریکٹ آپ سے اختلاف نہیں ہے، آپ کے ان عقائد سے اختلاف ہے جو آپ کو مرزا صاحب سے ملے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ اگر آپ مرزا صاحب کی ذات کو بیچ میں سے نکال دیں کہ مرزا صاحب نے جو کچھ کہا ہے ان سے آپ برات کا اعلان کر دیں، کوئی دنیا کا مسلمان آپ کو کافر نہیں کہے گا۔ آپ کو کافر اس لیے کہا جاتا ہے، آپ کو امت مسلمہ نے اسلام سے خارج اس لیے قرار دیا ہے کہ آپ مرزا صاحب کے عقائد کو فالو کرتے ہیں، اور مرزا صاحب کے عقائد یہ ہیں اور بھی بہت سے ہیں، میں تو دیگ میں سے ایک دانہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام کا ہی عقیدہ غلط تھا۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے نولیہ ما تولی، کہ جو لوگ مومنوں کی راہ سے ہٹ جائیں گے ہدایت آنے کے بعد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائیں گے، تو پھر جس رستے پر وہ نکل چکے ہوں گے میں ان کو اسی رستے پر بھٹکا دوں گا۔ تو آج آپ زندہ موجود ہیں، سانسیں چل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی رستے پر بھٹکا تو نہیں دیا کہ آپ کو بار بار یہ لگ رہا ہے کہ شاید ہم صحیح عقیدے پر ہیں، مسلمان زیادتی کرتے ہیں، شاید ہم صحیح ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس رستے پر بھٹکا تو نہیں دیا۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا آپ کو کہ اگر آپ مومنوں کی راہ سے یعنی صحابہ کرام کی راہ سے ہٹیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہدایت آ جائے گی آپ کے پاس کھل کے کہ مرزا صاحب تو صحابہ کرام کے عقیدے کو غلط کہتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو صحابہ کے طریقے پر ہوگا جنتی ہے ہی وہ،
تو کھل کر ہدایت آنے کے باوجود بھی آپ مومنوں کے صحابہ کے رستے سے ہٹیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو اسی رستے میں بھٹکائے رکھے گا اور آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے. آج آپ توبہ کر جائیں, آپ کے سامنے ہدایت آ چکی ہے, آپ پر حجت تمام ہو چکی ہے. اپنا بھی نقصان نہ کریں, اپنی نسلوں کا بھی نقصان نہ کریں. یہ مربی, یہ معلم, یہ مبلغ جماعت کے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانا چاہتے ہیں, تبھی یہ آپ کے سامنے مرزا صاحب کی عبارات رکھنے نہیں دیتے. اور جب تک آپ مرزا صاحب کے قائد سے برات کا اعلان نہیں کریں گے, آپ کا ضیاء بھائی آپ کی آواز کٹ گئی ہے. جی سوری, میری کال آ گئی تھی. تو بس یہ آخری بات ہے کہ آپ کو یہ لوگ دھوکے میں رکھ رہے ہیں, انہوں نے دھوکہ دیا ہوا ہے. یہ مرزا صاحب پہ پردہ ڈالتے ہیں اور ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ یہی کریں گے. جہاں مرزا صاحب کی کوئی بات پیش کرنے کی کوشش کریں گے, یہ ہمیں گستاخ کہہ کر مرزا صاحب کے گستاخ ہیں, بد زبان ہیں, یہ ایسے ہی نیچے اتاریں گے. یہ آپ کے کانوں میں مرزا صاحب کے عقائد پڑھنے نہیں دینا چاہتے. ان سے بچ جائیں, اسی میں آپ کی بھلائی ہے. شکریہ جی, بہت شکریہ. یہ بحرین صاحب کو تھوڑا موقع دیں ذرا. میں آخری انتظامی گفتگو بات کر لوں. بحرین بھائی اجازت دیں آپ تو. جی ساحل بھائی میں وہ اجازت انہوں نے دے دی. اب وڑائد صاحب اگر ہوں تو, وڑائد صاحب آپ ہیں؟ جی جی. اچھا وڑائد صاحب ذرا اس کو نا یہ طریقہ واردات دیکھیے گا. آپ ہیں کسی احمدی لائیو کے ماڈریٹر, آپ کے ساتھ ایک اور احمدی ماڈریٹر موجود ہے. اب مسلمان وہاں پہ جاتے ہیں ایز اے ڈیبیٹر مسلمان کے, چونکہ ہمارا بھائی مسلمان بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ ماڈریٹ کر رہا ہے تو ہمیں کوئی تنگی نہیں ہوگی. اب وہاں پہ تھرڈ کا احمدی آ کے وہاں پہ آپ کے مسلمان ڈیبیٹر کے ساتھ کر کے زیادتی چلا جاتا ہے, تو وہ یہ کیوں کرنا چاہ رہا ہے؟ تاکہ مسلمان اس مسلمان ڈیبیٹر ماڈریٹر کے مخالف ہو جائے اور اس کو جو ہے نا وہ کہیں کہ بھائی تو کیوں کر رہا ہے. تو یہ راجہ طالب صاحب یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کو ذرا چیک کیجئے. جزاک اللہ. واہ واہ واہ. جو ساحل بھائی ابھی تو ابروڈ چل رہی ہے, تو اگر کوئی آنا چاہتا ہے جماعت کی سائڈ سے تو اس کو اوپر آ کے اپنا موقف جو ہے ود ٹائمنگ جو ہے وہ رکھ سکتا ہے. تو بحرین صاحب آپ کر لیں بات, آپ بات کر لیں گے. آپ بات ٹھیک ہو گیا. السلام علیکم. مطلب پہلی دفعہ اس براڈ پہ موقع ملا گفتگو کرنے کا. جیسے جب یہ گل کر لینا بہتر رہے گا کہ مرزیہ نو ہے نا کہ بحرین صاحب یہ اردو اصل میں نا بحرین صاحب کچھ لوگ نہیں سمجھتے, آپ اردو میں بات کریں کہ یہ نا لائیو بھی جا رہی ہے ساتھ میں, اردو میں پلیز بات کیجیے. ٹھیک ہو گیا. جس طرح جو احمدیز ہیں وہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ جس طرح مرزا صاحب کہتے ہم کسی دن علیہ السلام بھی کہنا شروع ہو جائیں گے, جس خام خیالی میں مبتلا ہے. مجھے لگتا ہے کہ مسلمانوں بھی جو ہیں وہ کسی خام خیالی میں مبتلا ہیں. کوشش کریں کہ بھئی کسی نیوٹرل پلیٹ فارم پہ بات کرنے کی, گفتگو کرنے کی, اور احمدیز کو ٹائم دیا جائے اور نیوٹرل پلیٹ فارم پہ بات کی جائے. تو مجھے مرزا غالب صاحب کا ایک شعر یاد آ جاتا ہے کہ تم بھی غالب کمال کرتے ہو, امیدیں انسانوں سے لگا کر شکایتیں خدا سے کرتے ہو. نیوٹرل پلیٹ فارم جو ہے ایز این ڈیڈ لائن ہے احمدیز کے لیے, جو آج تک میں نے دیکھا, اور ممکن ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر بھی یہی کام ہو. اور ممکن ہی نہیں کہ کسی نیوٹرل پلیٹ فارم پہ وہ بات کر سکیں. آج تک تو نہیں دیکھا, ہو سکتا میرا استنباط غلط ہو. تو مختصر بات کر کے حکمت نمبر 256 پڑھنا چاہوں گا نہج البلاغہ کی. امام علی فرماتے ہیں حسد کی کمی بدن